اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک اور رمضان یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ جتنا زیادہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی اور دل کے اندر جو ہے انوارات پیدا ہوگی۔ اس لیے پرانے زمانے کے بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ لوگ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن روزانہ پڑھتے تھے، اپنے مہینے میں پڑھتے تھے۔ روزانہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے اور رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، دن میں ایک رات میں ایک کر کے پورے رمضان کے مہینے میں ان کے 60 قرآن ہوتے تھے۔ ایسے اللہ والے گزرے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو انوارات قرآن سے ملیں گے اور کسی کتاب سے نہیں ملیں گے۔ اور پھر قرآن پاک کو الفاظ کے ساتھ میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہم لوگ ہندوستان کے ہیں، عربی زبان کوئی ہماری مدر ٹنگ تو ہے نہیں کہ ہم کو عربی زبان سمجھیں گی، اور عربی زبان میں جو پڑھا جا رہا ہے ہمارے سب سمجھ میں آ رہا کہ ابھی فلاں نبی کا قصہ پڑھ رہے ہیں اور فلاں حکم اللہ کا پڑھا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کی بے دینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو ہم کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کبھی ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بیچارے موجود ہیں، بھولے بھالے نادان لوگ، جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا اپنا کام نہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنا سننا اپنا کام نہیں۔ ارے بابا، جب تمہارا کام نہیں ہے تو قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کہاں سراون کے مہینے میں گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو سنیں گے کیا؟ یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے۔ جب تک قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ میں آپ نہیں پڑھیں گے، قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ کو رتی برابر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو جو ہدایت ملتی تھی، جو کافر اور جو مشرکین ایمان میں داخل ہوتے تھے، وہ صرف قرآن سننے کے بعد، اس لیے کہ یاد رکھو، مان لو میں نے 1 گھنٹہ بیان کرا، یا کوئی بہت بڑے مولانا ہے بہت بڑے اونچے درجے کے، انہوں نے بھی 10 گھنٹے بیان کرے، یا کوئی بہت بڑے قطب ہے، ابدال ہے، علامہ ہے وقت کے، ان کو بھی بیان کرنے دو کئی گھنٹوں تک، لیکن نہ ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے نہ میری زبان میں وہ تاثیر ہے، کسی کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان میں تاثیر۔ قرآن کس کی زبان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان۔ اب تم اللہ کیا بول رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ، اس کو ہم ترجمے کے ساتھ جب سمجھیں گے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، شروعات کی ہے ہم نے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ھدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا غیب پر، جو ایمان لائے ہیں غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب آپ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سمجھ میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے دل کے اندر اس کے انوارات پیدا ہوں گے اور دل میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اور 50 بیان سننے سے آپ کے اندر جو کیفیت، جو چینج نہیں پیدا ہوا تھا، وہ آدھا رکوع قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ خود اپنے اندر اس کو فیل کرو گے، محسوس کرو گے آپ کہ آپ کے دل میں کچھ چینج آ رہا ہے۔ اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنے کا ہے تو آپ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کے بولو۔ اگر کسی کے دل میں نہیں چینج آ رہا ہے، میں یہیں بیٹھے ہوا رہتا مسجد کے اندر عصر سے لے کے عشاء تک، آ کے مجھے بولو کہ مولانا آپ نے بولے تھے آدھا رکوع 1 رکوع بھی تم اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو چینج آ رہا ہے، میرے دل میں تو کوئی بھی چینج نہیں آیا۔
ایسا مجھے کوئی بھی آدمی نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اللہ نے ان کی زبان میں کیوں قرآن نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا تاکہ وہ لوگ لوکل لوگ وہ لوگ سمجھ سکے عربی زبان میں کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اور ہمارے سامنے قصے ہیں حکایت صحابہ میں، اٹھا کر دیکھو کہ جتنوں کو ہدایت ملی زیادہ سے زیادہ وہ ملیں گے جن کو کس کی وجہ سے ہدایت ملی؟ قرآن پاک کی وجہ سے ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ بہن کے گھر پر جب گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، کتاب چھپا کے رکھ دی، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر بہن کو اور بہنوئی کو مارا اور کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس کے بعد میں ان لوگوں نے حضرت عمر کو جواب دیا، اور پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، باہر نکلے، انہوں نے تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اور جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ عمر فاروق جو ابو جہل کے لیول کے تھے مسلمانوں کو ستانے میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان دو لوگوں میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما، یا تو ابو جہل ابن ہشام کو یا عمر ابن خطاب کو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی وہ اللہ نے حضرت عمر کے حق میں قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سب کو معلوم کیوں مسلمان ہوئے؟ اگر وہ انڈیا کے رہتے تھے، پاکستان کے ہوتے تھے یا کسی اور ملک کے، تو عربی زبان میں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ قرآن میں کیا پڑھا گیا۔ لیکن چونکہ قرآن اللہ نے ان کی مادری زبان میں نازل کیا تھا تو فوراً ان کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اور حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ مکے میں جب آئے تو قریش کے سرداروں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہاں پہ ایک جادوگر ہے، ایک شاعر ہے، تم اس کی باتوں میں مت آ جانا، اس لیے اپنے کان میں روئی ڈال کے رہو۔ تو وہ جہاں کہیں پہ بھی جاتے تھے اپنے کانوں میں روئی ڈال کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت وہ نکلے باہر تو دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے ایک آدمی کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا اس کو سننے کا، لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ ارے یہ تو وہی جادوگر ہے جس کے بارے میں مجھے قریش نے کہا تھا کہ اس کی باتیں سننا مت، اس کی باتوں میں جادو ہے۔ تو انہوں نے اپنے کان کا پھایا ذرا تھوڑا سیدھا کرنے کا ارادہ کیے، مگر چونکہ اللہ کو جس کو ہدایت دینے کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اس کو ہدایت دے دیتی، تو وہ سیدھا کرنے کے چکر میں کان میں سے زمین پہ گر گیا اور ان کے کانوں میں قرآن کی آواز جانے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا، وہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے، تو فوراً سوچنے لگے کہ ارے یار یہ تو شاعری نہیں ہے، میں عرب کا سب سے بڑا شاعر ہوں، میرے سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی اور کلام ہے۔ تو وہ بجائے کان میں روئی ڈالنے کے قرآن پاک کو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پورے دھیان اور توجہ سے قرآن پاک کو سنتے رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، وہ آپ کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا ہی کلام ہے۔ بولے کیسے اللہ کا ہی کلام ہے؟ تم کو کیسے سمجھ میں آیا؟ بولے اس لیے سمجھ میں آیا کیونکہ میں عرب کا بہت بڑا شاعر ہوں، اور جتنے عرب کے بڑے بڑے پرانے شاعر گزرے ہیں ان تمام شاعروں کی شاعری مجھے زبانی یاد ہے، لیکن کسی کی بھی شاعری میں یہ نور نہیں ہے جو تمہارے کلام میں ہے۔ بے شک یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کفار مشرکین نے ان کو اتنی کوشش کی کہ ایمان میں نہ داخل ہو، اس کے باوجود وہ ایمان میں داخل ہو اور مسلمان ہو گئے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ کیوں ہدایت دی؟ اس لیے کہ وہ عرب تھے اور عربی زبان کو جانتے تھے۔
ہم ہندوستانی ہیں، ہم کو نہیں سمجھتی عربی زبان، اس لیے ہمارے جتنے پرانے بزرگان دین گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام بزرگان دین کی قبروں میں نور پیدا فرمائیں، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائیں، اور بیچاروں نے رات دن محنتیں کر کے جو قرآن پاک کے ترجمے لکھے ہیں اردو زبان میں تاکہ ہم کو سمجھ میں آ سکے، اللہ اس کا بہترین بدل ان کو عطا فرمائے۔ اب آپ سوچو، اگر ترجمہ پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی تھی تو ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں کیا وہ قرآن کا ترجمہ کرتے تھے؟ ترجمہ ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو ہر مسلک میں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں، ہر نظریات میں کم سے کم آپ کو 10 ترجمے ملیں گے۔ کتنے ترجمے ملیں گے؟ 10 ترجمے ملیں گے، 10 علماء کے الگ الگ ترجمے لکھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے ترجمے کو آسان بنا کر لکھا تاکہ لوگ اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکیں۔ اب میرا اور تمہارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر کو دیکھیں، اور جو چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ اپنے علماء سے پوچھے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، اپنے دل سے اس کا مطلب ہم طے نہ کریں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوگا۔ جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم اپنے جو بڑے علماء ہیں ان سے جا کر پوچھے کہ بھائی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑا سا آپ اس کو سمجھا دو، تو وہ عالم صاحب آپ کو سمجھا دیں گے، ضروری ہے وہ۔ اب دیکھو میرے ایک دوست ہیں، وہ پونا شہر کا ایک بہت بڑا انگلش کالج ہے، پوری یونیورسٹی ہے وہ، سمبوائسس بول کے، وہاں پہ وہ نیٹ ورکنگ ایڈمنسٹریٹر ہے، بہت بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، لیکن دیندار ہے، نمازوں کے پابند ہے، روزوں کے پابند ہے، اللہ والے آدمی ہے بیچارے، قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اور میرے سے ملنے کے لیے یہاں اپنے مسجد میں بھی 1-2 بار آ چکے ہیں، یہاں پہ بھی انہوں نے نماز پڑھی۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے ایک میل کیا، اس کے اندر ایک قرآن پاک کی آیت تھی، اس کا ترجمہ تھا، انگریزی میں بھی تھا، اردو میں بھی تھا۔ مجھے یہ کہنے لگے کہ مولانا یہ ترجمہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے اندر وہ جو آیت تھی 21ویں پارے کی آیت ہے، وہ 22ویں پارے کی وہ سورہ ہے، 21ویں پارے میں بھی ہے، 22ویں پارے میں بھی ہے، میرے خیال سے سورہ احزاب ہے، تو اس کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو وہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے وہ مجھے میل کیا، میں نے اس کو اوپن کیا، چیک کیا، اس کے بعد پھر میں نے سمجھایا ان کو اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جو آیت تھی وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے تھی، اور 22ویں پارے کا جو پاؤ پارا ہے اس میں سب ویسی ہی آیتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں، آپ کی بیٹیوں کے بارے میں، آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں، اور پھر اس کے اندر پردے کے احکام بھی اسی صورت کے اندر ہے، اسی شروع کے پاؤ پارے میں۔ تو چونکہ وہ ان کے لیے نئی بات تھی، اس میں باندیوں کا بھی ذکر تھا، بیویوں کا بھی ذکر تھا، تو وہ نئی چیز تھی، وہ سمجھ میں نہیں آئی ان سے، تو میں نے پھر ان کو تفصیل کے ساتھ اچھی طرح سے پورا سمجھایا، خلاصہ کر کے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد ان کو اطمینان ہوا، اور پھر انہوں نے اب اپنی آگے کی تعلیم جو ہے جاری رکھی۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اور اس کی تفسیر پڑھنے کا، کہ ہم نے ہر آدمی نے پڑھنا چاہیے، لیکن جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ کس سے پوچھنا چاہیے؟ معتبر علماء سے پوچھنا چاہیے، اپنے یہاں پہ جو بھی بڑے عالم دین ہو ان سے جا کر ہم یہ کہیں کہ میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن چھوڑنا بالکل نہیں چاہیے، ورنہ آج مسلمانوں میں یہ غلط فہمی مشہور ہو چکی ہے کہ بولے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں اس لیے پیدا کی تاکہ ہم ہدایت سے دور رہیں۔ ہر آدمی نے پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان نے پڑھنا چاہیے، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس لیے آدمی قرآن پڑھتا ہے،
تو جب ہم رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھ کر پڑھیں، بغیر سمجھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ کر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں۔ ایک نوجوان، وہ بیچارہ نمازوں کا پابند تھا، دین کا پابند تھا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اور اس کی تفسیر پڑھنے کا۔ وہ ہائر ایجوکیٹڈ بچہ تھا، نوجوان۔ تو وہ ایک ساتھی ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ اب میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی شروعات کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ ارے دے 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 ایسا کیا کر رہا تو؟ قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھتے، خالی قرآن کے الفاظ پڑھنے کا۔ اس نے بولا کہ نہیں، لیکن پھر میرے قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ قرآن اگر میں ترجمے سے نہیں پڑھوں گا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھوں گا، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اپنا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے، بولے خالی علماء نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، علماء نے تفسیر پڑھنا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم عرب نہیں ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، اور قرآن کچھ ہماری مادری زبان میں نہیں ہے، ہم کو اگر اس کو سمجھنا ہے تو اردو میں ترجمہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں پڑھنا، ورنہ تم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس نے بولا ارے میں کیسے گمراہ ہو جاؤں گا، حالانکہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اب جو کتاب ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، مجھے اس سے گمراہی کیسے ملے گی؟ بولے اس لیے ملیں گی کہ تم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے۔ تو وہ نوجوان کو بہت برا لگا۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے، دوسرے خیالات کے۔ وہ جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو کل ہمارے عالم کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ دوسرے دن وہ ان کے عالم کے پاس لے کر گیا۔ وہاں لے جانے کے بعد تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہاں پہ ہر چیز آن لائن تھی۔ ان کے عالم صاحب کے پاس پوری کتابیں انگلش میں تھی، ترجمہ بھی انگلش میں تھا، ہر چیز ان کے پاس آن لائن تھی، اور ہر چیز وہ سمجھا کے بتا رہے تھے۔ اب یہ نوجوان گیا ترجمے کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ کون سے جاہل نے تم سے یہ کہا کہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، جو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے علماء سے پوچھو اور اس کی تصحیح کرو۔ اس کے بعد وہ نوجوان کو ان عالم صاحب کی باتیں بہت اچھی لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نوجوان ہمارے ہاتھوں سے سٹک گیا اور وہ عالم صاحب کی گودی میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب اس کے پاس میں جا کر اگر میں یہ کہوں کہ ارے بابا تو تعلیم میں نہیں بیٹھتا، تو جماعت میں نہیں چلتا، تو کام میں ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، بولے اب میں نے یہ لائن چھوڑ دیا، اب یہ میرا کام نہیں ہے، بولے مجھے جو مولانا نے ترجمہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، جو مولانا نے میرے کو قرآن بالکل سب چیزیں نئے انداز سے بتائے، اب میں ان کے گودی میں جا کے بیٹھ چکا ہوں، اب وہ جیسا بولتے ہیں میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو آج یہی ہو رہا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اور ہماری جہالت کی وجہ سے ہم کو خود کچھ نہیں معلوم ہے، خود کو ہی پتہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب کیا دینے کا۔ ہمارے غلط جواب دینے کی وجہ سے ہمارے نوجوان گمراہ ہو کے ہمارے ہاتھوں میں سے سٹکتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو نیو جنریشن ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کو ہر چیز کا ریفرنس چاہیے، ہر بات ان کو آتھینٹک چاہیے، ان کو اڑل پچو اور ہوا میں اڑنے والی باتیں نہیں چاہیے۔ آپ جو بھی بات بول رہے ہیں، آج کا جو نوجوان ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اس بات کو کہ آپ نے ان کو ایک آدھا قصہ ٹھوک ڈالے اور وہ بچے نے اس کو سن کے عمل کر لیا۔ ابھی وہ جنریشن نہیں رہی، وہ پرانا زمانہ تھا، بیچارے لوگ دن بھر کھیت میں ہل مارتے تھے، اونٹ مارتے تھے، بکھر مارتے تھے، نانگر مارتے تھے، رات کو تھکے ہارے آتے تھے گاؤں میں، تو مولانا نے جو بیان ٹھوک ڈالے لوگ اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے، بولتے تھے جی ہاں، چیل اڑی جی جی اڑی اڑی، بھینس اڑی جی 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 اڑی اڑی، ہر آدمی منڈی ہلاتا تھا۔ تو وہ پرانے زمانے کا زمانہ تھا، لیکن آج کے بچے پڑھے لکھے ہو چکے، اور وہ زمانہ ایسا تھا بیان کرنے والے کچھ بھی بولتے تھے، لوگ اس پہ یقین بھی کر لیتے۔ ایک صاحب وہ زمانے میں ہمارے ایک بزرگ سناتے تھے واقعہ، بولے وہ زمانے میں کیسے بیانات چلتے تھے۔ ایک صاحب ممبر پہ کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لیے،
اور انہوں نے بیان شروع کیا اور کہا کہ بولے دیکھو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا تھا۔ اب وہ زمانے میں لوگ ایسے تھے، وہ بیچاروں کو نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ان کے نزدیک سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ تو لوگ ایک دم دھیان سے سننے لگے، بولے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑھیا آئی، اور بڑھیا نے آنے کے بعد حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا کہ حضرت میرا بیٹا مر گیا ہے، اس کو زندہ کر دو۔ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور ملک الموت کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھ یہ بڑی بھی کیا کہتی ہے، ان کا بیٹا مر گیا ہے، اس کو زندہ کر دے۔ تو ملک الموت وہ بڑھیا سے کہنے لگے کہ نہیں، اب وہ بچے کی عمر مکمل ہو گئی تھی، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس بڑھیا کو جواب دیا کہ بڑے بھی دیکھو یہ ملک الموت بازو میں کھڑے ہوئے ہیں، ڈھیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور میں نے ابھی تمہارے سامنے ان سے کہا ہے کہ وہ نوجوان کو زندہ کر دو، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی عمر مکمل ہو چکی تھی، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی ارے وہ میرے کو بھی معلوم ہے کہ ملک الموت اس کو زندہ نہیں کریں گے، پھر تمہارے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ارے میں تمہارے پاس اس لیے آئی، میرے کو معلوم ہے تمہارے پاس ان سے زیادہ پاور ہے۔ اب بولے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا اور انہوں نے وہ روحوں کا جو تھیلا تھا وہ ملک الموت کے ہاتھ میں سے چھین لیے اور اس کے منہ پہ جو ستنی بندھی ہوئی تھی اس کو کھول ڈالے۔ اس کے بعد وہ تھیلا کھل گیا اور پھڑ 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 ساری روحیں نکل گئی اور سب مردے زندہ ہو گئے۔ یہ مقام تھا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ جو بیچارے گاؤں کے بھولے بھالے سیدھے لوگ رہتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے سے بولتے تھے دیکھا بولے بیٹے دیکھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مقام کیسا تھا، کیسا ان کا مرتبہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں رہتا تھا، اتنی معلومات نہیں رہتی تھی، جس نے جو بات بول دیا وہ گردن جھکا کے اس کی بات پہ لبیک کہہ کے اس پہ یقین کر لیتے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو ہمارے بچے اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں، وہ ہمارے سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم یہ یہاں پر جو ہاتھ باندھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کالج میں سب بچے اس کے اوپر ڈسکس کرتے۔ میں فلانے صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے بولے بابا یہ سب مسئلے مسائل میں پڑھنے کا نہیں ہے، اپنے بڑے فرماتے ہیں اپنا کام صرف فضائل کا ہے، مسائل کا کام اپنا نہیں۔ تو بولے وہ میں ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوا، میرے کو آتھینٹک حدیث چاہیے، اگر میں ان کو حدیث سے حوالہ نہیں دوں گا تو یہ اتنی بڑی بخاری شریف ان کے پاس کھلی ہے، وہ بتا رہے ہمارے کو دوسری دلیل۔ تو آج کا نوجوان وہ مطمئن نہیں ہوگا، اس کو آتھینٹک اس کا جواب چاہیے، حدیث کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ۔ ایسے ہی قرآن پاک کے ترجمے کا مسئلہ ہے، اگر ہم امت کو روکیں گے تو یاد رکھو یہ سارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جائیں گے اور نکلتے جا رہے ہیں۔ کئی نوجوان ہیں ایسے، میرے پاس میں پوری لسٹ ہے ان کی، جو نوجوان پہلے ہم نے جیسا بولے ویسا مانتے تھے، لیکن جب وہ ہمارے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے ہماری دلیلوں سے، ہماری باتوں سے، اب وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قرآن حدیث کے حوالے سے ہم نے صحیح بات نہیں بتائی۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھے، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے کا، تو وہ پھر باغی بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہر آدمی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھے، اس کی تفسیر بھی پڑھے، یہ ہمارا ہی کام ہے۔ اور ان کو روکنا بولے تو ایسا ایک نوجوان نے مجھے کہا، مجھے کہنے لگا، وہ بولے مولانا یہ تم لوگ بولے قرآن اور تفسیر پڑھنے سے کیوں روکتے، ترجمہ اور تفسیر؟ میں بولا بھائی میں نے تو کبھی نہیں روکا۔ نہیں بولے اپنے خیالات کے اکثر لوگ روکتے اور یہ کہتے کہ ترجمہ پڑھنا اپنا کام نہیں ہے۔ بولے یہ تو ویسا ہی ہو گیا جیسا انگریزوں کے زمانے میں برہمن کرتے تھے، کہ برہمنوں کے نزدیک دھرم کی کتاب سوائے بمنوں کے کسی اور کو پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی۔
انہوں نے اس کو لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا کے رکھ دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا نچلی ذات کا آدمی ان کے دھرم کی کتاب کا کوئی لفظ سن لیتا تو سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جاتا، لوگوں کو ایسی سزائیں دیتے تھے۔ وہ بولتے تھے کہ نہیں، جو علم ہے دین، جو علم ہے ہمارے مذہب کا، ہم اس کے گتے دار ہیں، ہم اس کے ٹھیکے دار ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو بولے یہ تو برہمنیت ہی ہو گئی اسلام کے اندر بھی، یہ بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو گئی کہ تم امت کو روک رہے ہو ترجمہ پڑھنے سے، تفسیر پڑھنے سے۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے، لیکن جو بات نہیں سمجھ میں آئی وہ علماء سے پوچھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین بالکل آزاد ہے، اور آج کا زمانہ تو ایسا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ہر مسلمان نے، جس کے پاس میں وقت ہے، اس نے قرآن پاک کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں حدیث کی جو اوتھینٹک کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، موطا امام مالک ہے، اس کے علاوہ تاریخ اسلام ہے ہماری۔ اب ہم کو اگر عربی نہیں آتی ہے تو مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے بہت ہی آسان انداز میں تاریخ اسلام لکھی ہے، ہم تاریخ اسلام پڑھیں۔ جو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہم کس سے پوچھیں؟ معتبر علماء سے پوچھیں، لیکن خود اسٹڈی کرے اسلام کی، ہم اندھے بہرے نہ بنے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جب تک یاد رکھو امت میں نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان فتنوں کا اگر آپ کو جواب دینا ہے تو آپ جس مسلک کے ہیں، آپ جس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنی اسٹڈی کریں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنائیں تاکہ کوئی آپ کے سامنے کوئی اشکال کر سکے، کوئی آپ کے سامنے کوئی بات کر سکے تو آپ اس کو قرآن حدیث کے حوالے سے سمجھا سکیں۔ کریں گے بھائی سبھی اس کی کوشش۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں۔